طرف سے تبیر ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے 2 سال بعد عوامی جمہوریہ چین سن 1949 میں آزاد ہوا۔ اپنی آزادی کے بعد چین نے جس تیزی اور کمال سے ترقی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بات تو آج ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں سے چین دنیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بھی یہی ملک ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی تو بہت جلد چین دنیا کی عظیم طاقت ہوگا۔ معیشت کے حوالے سے آج چین امریکہ کو شکست دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اب باری ہے چین کے اقتدار کی۔ چین دنیا میں صرف اپنی سستی چیزوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان نہیں جانتا، لیکن اگر غور کریں تو چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی بات ہو چین کا اتنا بڑا نام بننے کے پیچھے ثابت ہوتی ہے۔ لوگ تو اس ملک کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر 4 ٹانگوں والی چیز کھا جاتے ہیں، صرف کرسی اور میز کو چھوڑ کر۔ چین جو چیزیں بناتا ہے ان کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ اس وقت چین نہ صرف دنیا میں اچھی اور معیاری چیزیں بنانے میں مصروف ہے، بلکہ یہ ملک دنیا میں 2 نمبر کی چیزیں بنانے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چین کے چھپے ہوئے دلچسپ حقائق کی، جو آپ لوگ عام طور پر نہیں جانتے۔ لیکن اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے التجا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک تبیر ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ معلومات سے بھری ہوئی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے مس نہ ہو۔ چائنا کا مکمل نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی عوامی جمہوریہ چین۔ جسے دنیا تائیوان کے نام سے جانتی ہے اس کا نام جمہوریہ چین ہے۔ روس اور کینیڈا کے بعد 95,96,961 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ چین اس وقت دنیا میں اپنے رقبے کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک جانا جاتا ہے۔ اگر تائیوان اور اکسائی چن، جس پر بھارت کا قبضہ ہے، اس رقبے میں شامل کر لیا جائے تو ایشیا کے دوسرے بڑے ملک کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا بھی دوسرا بڑا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت بھارت کی آبادی 1,45 کروڑ افراد ہے، جبکہ چین اب تک 1,41 کروڑ افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ 29.4 ٹریلین امریکی ڈالر کی معیشت کے ساتھ چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس وقت اس ملک کے شہریوں کی فی کس آمدنی 20,667 امریکی ڈالر کو عبور کر چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چینی تہذیب بہت قدیم ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ابتدا 6000 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ قدیم چین میں سپاہیوں کی وردیاں کاغذ کی بنی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ چین کا لفظ قدیم چینی شاہی سلسلے سے لیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے پہلے بادشاہ کا نام شی ہوانگ تھا، جو 260 قبل مسیح سے 210 قبل مسیح تک چین شاہی سلسلے کے سربراہ کے طور پر مقرر رہا۔ چین دنیا کا تیسرا وہ ملک ہے جس نے کسی انسان کو خلا میں بھیجا ہے۔ چین اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا رقبہ تقریباً برابر ہے، لیکن دونوں کی آبادی میں بہت بڑا فرق ہے۔ چین کی آبادی تقریباً امریکہ کی آبادی سے 4 گنا زیادہ ہے۔ آپ نے آج تک دنیا میں پانی کی بوتل تو دیکھی ہوگی، اسے خریدا بھی ہوگا اور پی کر بھی دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے شاید کبھی ہوا کو بکتے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ ہوا بھی بک سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہمسایہ ملک چین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں گندگی پھیلانے والے، خاص طور پر ہوا میں زہریلے مادوں کو ملا کر ہوا کو خراب کرنے والے ممالک میں چین کا پہلا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ کبھی چین کے دورے پر جائیں تو آپ کو وہاں کے ماحول میں سانس لے کر اس بات کی سچائی کا خود علم ہو جائے گا کہ وہاں رہنے والے لوگ اکثر منہ پر ماسک چڑھا کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ شہر میں ایک دن سانس لینا ایک پیکٹ سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ اسی کے مقابل چین میں سانس لینے کے لیے صاف ہوا گیس کی بوتل کی صورت میں بکتی ہے۔ ہوا کی ایک بوتل کی قیمت لگ بھگ 5 یوان ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے چین میں سیمنٹ کا کام دنیا کے دوسرے ممالک سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے پچھلے 100 سالوں میں جتنا سیمنٹ استعمال کیا، چین نے 2011 سے 2013 کے دوران، یعنی صرف 3 سالوں میں اس سے زیادہ کا سیمنٹ استعمال کیا۔ چین نے ان 3 سالوں کے دوران 6,615 ملین ٹن سیمنٹ استعمال کیا تھا۔ یہ استعمال اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلسل تعمیراتی کام اگر کئی سال تک مسلسل چلتا رہے تو تب بھی اتنا زیادہ سیمنٹ استعمال نہیں ہوگا۔
दोस्तों चीन में चोरी की सजा मौत है। चीन में चोर के सर में गोली मार दी जाती है, जिसका मुआवजा भी उसके घर वालों से वसूल किया जाता है। जब तक घर वाले लाश को मारी गई गोली का मुआवजा नहीं देते, उन्हें उस वक्त तक लाश ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती। चीन को इंतजामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चीन के कुल 23 सूबे हैं, 4 बल्दियाती हैं यानी वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम इलाके, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। 5 खुद मुख्तार इलाके हैं, जिनमें संक्यांग जो ज़्यादातर यगूरों का इलाका है, मंगोलों के लिए अंदरूनी मंगोलिया का इलाका, तिब्बती लोगों के लिए तिब्बत का इलाका, हुई लोगों के लिए नंगेशिया का इलाका और जवांग लोगों के लिए अंगशी का इलाका खुद मुख्तार इलाके हैं। इसके अलावा हांगकांग और मकाओ जैसे 2 खसूसी इंतजामी इलाके भी चीन के साथ शामिल हैं। दोस्तों चीन में काकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियां, सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चीन के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं, मगर इस डॉग मीट फेस्टिवल में ये कुत्ते और बिल्लियां तमाम गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक मखसूस तबका है जो इन जानवरों को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। वरना ज्यादा चीनी लोग हमारी तरह ही सब्जियां, चिकन, गोश्त और मछली खाने के शौकीन होते हैं। बस हमारे और उनके दरमियान फ़र्क ये है कि हम हलाल खाते हैं और वो इन्हीं चीज़ों को हराम अंदाज से खाते हैं। चीन का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ के लोग डिप्रेशन की हालत से तंग या दूसरी वजूहात की बिना पर खुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में औसतन हर साल 1 लाख अफराद में से 10 अफराद खुदकुशी करते हैं। अगर चीन की कुल आबादी के साथ इस तादाद को देखा जाए तो एक साल में खुदकुशी करने वाले अफराद की तादाद 1,40,000 होती है और इन खुदकुशी करने वाले अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है। यही वजह है कि चीन जैसे मुल्क में नदी नालों से खुदकुशी किए जाने वाले अफराद की लाशें निकालने का काम बतौर नौकरी आपको मिल जाता है। चीन में बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करना जुर्म करार दिया था। अब हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इस शर्त को एक बच्चे से 2 में तब्दील कर दिया गया है। अब चीन में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों के नाम का इंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चों को सरकारी सतह पर रजिस्टर नहीं करवाया जाता, जिनका आने वाले वक्त में उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों दुनिया के एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद आज भी चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ये लोग झोंपड़ियों और किराए के घरों में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। चीन में गुर्बत का ये आलम है कि लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जो रोजाना $1 से $2 बड़ी मुश्किल से कमा पाती है। गुर्बत के मारे इन लोगों में अगूर का वो इलाका है जहाँ ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। यहाँ ना तो चीनी हुकूमत फलाही और बहबूद पर ज्यादा रुपया खर्च करती है और ना ही वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए इसी इलाके के नौजवानों को नशे जैसी गंदी लत लगा दी है। ये भी एक हकीकत है, मगर ये तल्ख हकीकत के जितना जुल्म चीन पाकिस्तान से मुंसलिक मुसलमानों के सूबों, जिनका माजी में मशरकी तुर्किस्तान के नाम से एक अपना वतन होता था, उन पर करता है, शायद इतना जुल्म भारत कश्मीर पर या इसराइल फ़लस्तीन पर भी नहीं करता होगा। मगर हमारे पाकिस्तान के मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं कि चीन के इस घिनौने अमल को दुनिया के सामने बेनकाब कर सके। ये हकीकत है कि अगर आपके पास DSLR या बड़ा कैमरा है तो अजगूरों के इलाके में आपसे या तो कैमरा छीन लिया जाएगा या उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाएगा या आपसे वहां की बनाई हुई वीडियोस डिलीट करवा दी जाएंगी। और ये सब करने के लिए आपको चीनी फौज की तरफ से हुक्म होगा। इन इलाकों में मुसलमानों पर इंतहाई सख्त सजाओं की वीडियोस तो मौजूद हैं, मगर हम आपको ये वीडियोस दिखा नहीं सकते क्योंकि YouTube वीडियो को डिलीट कर देगा। दोस्तों चीन के बारे में जहां दिलचस्प और अजीब बातें हो रही हैं, वहीं एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में आपको जितने भी सफ़ेद पांडे नजर आएंगे वो चीनी हुकूमत की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया भर के सफ़ेद पांडों को खरीद रखा है और इन जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी भी चीनी हुकूमत पर आयद होती है। चीन की मौजूदा आबादी 1 अरब 41 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि औसतन चीन में हर 10 सेकंड के दौरान एक नए बच्चे की पैदाइश होती है। दोस्तों चीन की तरक्की के राजों में एक राज ये भी है कि चीन के लोग तालीम के हसूल के लिए अपनी चीनी जुबान को मुंतखब करते हैं। यही वजह है कि चीन में आला तालीम हासिल करना यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ता है। दूसरा, मुकामी जुबान में तालीम का ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है वो इस बात की गहराई तक चला जाता है। हमारे यहाँ अगर तालीम हमारी जुबान में हो जाए तो इंजीनियर पैदा करना या डॉक्टर पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि चाइना को बैंकारी का निज़ाम
سکھانے میں پاکستان کے نیشنل بینک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان اور چین کی دوستانہ تعلقات کا آغاز ہوا تو نیشنل بینک آف پاکستان نے چین میں بینکاری کا نظام بہتر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا تھا۔ چائنا کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مزدوروں اور افسروں کو ایک جیسا کھانا کھانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ افسروں کے لیے شاہی کھانے اور مزدوروں کے لیے ہلکا اور گھٹیا کھانا۔ چینی لوگوں کی صحت اور تندرستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ نیم گرم یا ابلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، پانڈا چین کا قومی جانور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ پونج کو چین کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے۔ پنکھوں کی طرح پتیوں والا جنگلی بیلوبا نامی اس ملک کا قومی درخت ہے۔ چیری کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ چین نے آج تک کسی بھی کھیل کو اپنا قومی کھیل کا درجہ نہیں دیا، مگر فٹ بال، بیڈمنٹن، بینڈی، بیس بال، باسکٹ بال، ویٹ لفٹنگ، ایشیا کرکٹ، رگبی اور موٹر سپورٹ کے علاوہ درجنوں ایسی کھیلیں ہیں جو اس ملک میں بہت شوق سے کھیلی اور دیکھی جاتی ہیں۔ چین کے 80% نوجوان چین میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چین کا تعلیمی نظام دنیا کے دوسرے ممالک سے بہتر بھی ہے اور سستا بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ تعلیم حاصل کرو، خواہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چین ماضی میں تعلیم کے میدان میں دوسرے ممالک سے آگے تھا اور آج بھی یہ حقیقت ہے۔ دوستو، چین کی قومی کرنسی کو یوان کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک یوان اس وقت تقریباً 39.48 پاکستانی روپوں اور 12.18 بھارتی روپوں کے برابر ہے۔ چین کی کرنسی صرف چین میں استعمال نہیں ہوتی۔ شمالی کوریا، سری لنکا، برما، لاؤس، کمبوڈیا، نیپال، چین اور ویتنام کے سرحدی علاقوں کے علاوہ زمبابوے جیسے ممالک میں بھی خاصی استعمال ہوتی ہے، جبکہ چائنا کے ہی زائلی علاقوں اور ہانگ کانگ میں اس کرنسی کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ دوستو، چین کی سرحدیں اس وقت 22,000 سے زائد کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا کے اس وقت لگ بھگ 14 ممالک سے چین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ دنیا میں چین اور روس دو ایسے ممالک ہیں جن کی سرحدیں دنیا کے دوسرے ممالک سے سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ دونوں ممالک دنیا کے 14 ممالک سے اپنی سرحدیں سانجھی کرتے ہیں۔ صحرائے گوبی سے لے کر صحرائے تکلا مکان تک، ہمالیہ سے لے کر کراکرم تک، پامیر سے لے کر تیانت شان تک، یہ ملک پہاڑی سلسلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوستو، آج سے 20 سال پہلے چین میں لگ بھگ 50,000 کے قریب دریا بہتے تھے، مگر آج 28,000 دریا ایسے ہیں جو خشک ہو چکے ہیں۔ چین دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ڈیم تعمیر کرنے والا ملک ہے۔ اس ملک میں تعمیر کردہ ڈیموں کی تعداد 87,000 سے زائد ہے۔ یہ ملک اپنی بجلی کی تقریباً زیادہ ضرورت کو پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس ملک میں کل جھیلوں کی تعداد لگ بھگ 24,800 کے قریب ہے۔ چین کے کل رقبے کے 18% حصے پر جنگلات کا بسیرا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں جانوروں اور پرندوں کا مسکن بھی ہے۔ چین میں اس وقت 50,000 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ چین کے شہر شنگھائی میں اس وقت 35,000 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جو دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ ہوں گی۔ چین میں بے روزگاری کی شرح 5% ہے۔ چین میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ میڈیا کو حکومت اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہوتی۔ چین کی ترقی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بیرونی دنیا کے لوگوں کو کسی ملک میں امن نظر آتا ہے تو غیر ملک کے کاروباری شخصیات وہاں کاروبار کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ جب ایک ملک کی عالمی سطح پر امیج ایسی ہو کہ وہ غریب، پسماندہ اور دہشت گردی سے بھرا ہوا ملک ہے، تو بھلا اس ملک میں کاروباری حضرات کیسے آئیں گے؟ اس بات کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ چین پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ دوستو، چین جانے کے لیے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھارتیوں کو چین کا وزٹ ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے، جبکہ پاکستانیوں کے لیے چین کا وزٹ ویزا دستیاب نہیں ہوتا، بلکہ اکثر پاکستانی چین میں سیر کی غرض سے تو جاتے ہیں، مگر وہ بزنس ویزا لگوا کر چین جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں وزٹ ویزا ایک گروپ کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ ایک سولو ٹریولر کے لیے چین کا وزٹ ویزا بالکل دستیاب نہیں ہوتا۔ دوستو، .cn اس کا کنٹری ڈومین ہے، جبکہ +86 اس ملک کا کالنگ کوڈ ہے۔ دوستو، چائنا کن چیزوں میں دنیا میں سب سے آگے ہے؟ وہ کون سے کاروبار اور کون سی وجوہات ہیں جن میں چین نے باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر ضرور کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔
اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے کمنٹ کرتے ہوئے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے دوست طاہر نذیر کو دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔